تھوڑا صبر کر لو، 10-15 منٹ دعا کر لو. ڈسٹرب ہوتا ہے بھائی، سارا انٹرسٹ چلا جاتا ہے، سارا مزہ نہیں آتا پھر. تو حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ وہ کیسے اپنے شوہر کی معین و مددگار بنی، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں جانے دیا، وہ بھی کس حال میں. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے معصوم بچے کو اسماعیل علیہ السلام جو 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، بڑی دعاؤں سے، منتوں سے، مرادوں سے پیدا ہوئے، اللہ سے مانگ کر لیا تھا. اللہ کے حکم پر اللہ نے کہا بیوی کو اور بچے کو پہاڑوں کے درمیان، چٹانوں میں جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان کہا چھوڑ دو اور چلے جاؤ. اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ او جی آپ کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر اس حال میں، اس جگہ پہ، اس ویرانے میں، اس پتھریلے میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے کہا کچھ مت کہنا. ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. پھر پیچھے پیچھے جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ، پھر پیچھے پیچھے جا رہی ہے. او جی بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کچھ مت کہنا. پھر اس بیوی نے پوچھا آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا آپ کے اللہ کا حکم ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کہو کہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے. تو اس بیوی نے کہا اچھا آپ کے اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں، جو خدا آپ کے ساتھ ہمیں پال رہا ہے وہ آپ کے بغیر بھی ہمیں پالے گا. پھر ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے. چلے 4 مہینے کے لیے نہیں گئے تھے بھائی، ہاں سال کے لیے 2 سال کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے. 10-12 سال کے بعد آئے، وہ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے. ایسی معین و مددگار بنی کہ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی. جب پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی، صفا پہ مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر کاٹا. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے ارکان حج بنا دیا. اب جو حاجی عمرہ کرنے جائے گا یا حج کرنے جائے گا اس کو وہ ادا کرنی پڑے گی. 7 چکر صفا مروہ کے لگانے ہی پڑے گا، واجب ہے. پھر کیا لوٹ کر آئی، دیکھتی ہے کہ بچہ جو ہے رو رہا ہے. دوڑی، پانی کے لیے دوڑی تھی. اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی جب پیاس لگی اور خود کو بھی پانی کی پیاس لگی تو بھاگی پانی کی تلاش میں. 7 چکر کاٹنے کے بعد جب بچے کے پاس لوٹی تو کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکل رہا ہے، صاف شفاف پانی. دیکھ کر کہنے لگی زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا. کہاں سے ٹھہرتا، وہ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. ایسا بابرکت پانی کہ بندہ جس نیت سے پیے گا، جس ارادے سے پیے گا، اللہ پاک اس کی وہ تمنا اور مراد کو پورا کرے گا. وہ پانی ایسا کہ جس پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو، دل کو غسل دیا گیا. جبرائیل علیہ السلام جب آ کر آسمانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو نکالا تو سارے انسٹرومنٹ، سارے اوزار اللہ نے جنت سے لائے تھے. تھال آئی تھی، وہ تھال کے اندر سارے انسٹرومنٹ تھے، سارے اوزار تھے. سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، لیکن دل کو دھونے کے لیے پانی اللہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے نہیں لائے تھے، پانی زمزم کا لیا تھا. اس لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ بہت معتبر پانی، جنت کے پانی سے بھی بہتر پانی ہے. یہ کیوں آیا؟ ایک عورت کی قربانی پر دیا اللہ نے. اس عورت کی قربانی پر اللہ نے اتنی بڑی رحمت کا فیصلہ کیا. اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے اس ویران بیابان صحرا کو اللہ نے دنیا کا سب سے بہترین ملک، سب سے بہترین شہر بنایا. تو وہ عورت اللہ کے دین کی معین و مددگار بنی تو اللہ کی رحمتوں کے، برکتوں کے اتارنے کا ذریعہ بنی.
اللہ نے ان کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا، اور دوسری طرف اللہ نے اس عورت کے واقعے کو بیان کیا جو اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنی۔ وہ نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ دو عورتوں کے واقعے کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے دین کی معین و مددگار نہیں بنی، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا، اپنے شوہر کو جو ہے خلاف مخالفت کی، اللہ کے عذاب کے اتارنے کا ذریعہ بنی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے طوفان کو بھیجا، پانی کو بھیجا، پوری دنیا کو پانی میں غرق کر دیا، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کے عمل کی وجہ سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی، پتھروں کی بارش۔ تو میرے دوستو، یہ عورت بہت اہم چیز ہے، ہماری ماں بہنیں بہت اہم ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ میں افریقہ جا رہا تھا، اس وقت میں ہمارا فلائٹ بامبے سے دلی، پھر دلی سے ہم افریقہ گئے۔ تو بامبے کے اندر ہم ایک مسجد میں قیام کیے، تو اس مسجد میں میرے بچپن کا دوست ناصر نام ہے اس کا، ہم لوگ ساتھی میں پڑھے، بڑے شرارتی تھے ہم لوگ، بہت ناچنے گاتے تھے ہم لوگ۔ اللہ پاک نے ہم دونوں کو ہدایت دیا، ماشاءاللہ وہ بھی آج اپنے علاقے کا بمبئی کے اندر ذمہ دار ہے، مجھے بھی اللہ نے قبول کیا۔ تو اس کی مسجد میں ہم رکے، قیام کیا، تو ہم جب ماشاءاللہ قبول فرمائے، کیسا لے بھائی، تو قیام کیا، رات کو کھانا کھائے، کھانا کھا کے باہر نکلے، چلو تھوڑا ٹہل کے آئیں گے۔ تو جب ٹہلنے نکلے تو ناصر نے مجھ سے کہا، ایک نوجوان کو دکھایا جو عمامہ باندھ کے کرتا شریف پہنا ہوا، چہرہ مورا لباس سنت کے مطابق چلا جا رہا ہے نوجوان۔ تو ناصر نے مجھے پوچھا، عارف تو اس کو پہچانتا ہے کیا؟ بولا نہیں بھائی، کون ہے یہ؟ بولے تجھے یاد ہے اپنی اسکول کے پاس میں ایک شراب کا اڈا ہوا کرتا تھا؟ بولا ہاں یاد ہے، اپنی اسکول کے پاس میں ایک جو ہے شراب کا اڈا ہوتا تھا، اور وہ شراب کا اڈا چلانے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا قادر بھائی۔ قادر بھائی مسلمان تھا، وہ شراب کا اڈا چلاتا تھا۔ تو بولے اس قادر بھائی کے شراب کے اڈے کے اندر ایک بچہ تھا، شکیل نام تھا اس کا، چھوٹا سا بچہ تھا، 10-12 سال کی عمر تھی۔ وہ ویٹر کا کام کرتا تھا، لوگوں کو شراب پلانا، شراب پلانا۔ اللہ نے اس علاقے کے اندر دعوت و تبلیغ کی محنت کو چلایا، اس کی برکت سے وہ شراب کا اڈا بند ہوا، وہ قادر بھائی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ جو بچہ شکیل تھا، اس نے نہ پڑھائی لکھائی کی تھی، نہ کوئی ہنر تھا اس کے پاس، یہ ناکارہ ہو گیا۔ اب یہ بچہ جو ہے دھیرے دھیرے جوان ہوا، جیسے جیسے بڑھتا جا رہا تھا، برائی میں مبتلا ہو رہا تھا۔ اس کو نشے کی عادت ہو گئی، ڈرگز لینے لگ گیا، کوکین، وہ پاؤڈر ناک میں۔ اب وہ اس کے لیے پیسے چاہیے تو چوری ماری کرتا۔ اس درمیان میں اس کی شادی ہو گئی تھی مہاراشٹر کے کسی ایک علاقے میں، اور جس لڑکی سے، جس بچی کے اس سے شادی ہوئی، وہ بچی دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگی ہوئی بچی تھی، اجتماعات میں جاتی تھی، مستورات کے اجتماعات اٹینڈ کرتی تھی، تعلیم کرتی تھی۔ لیکن اس بچی کو نہیں معلوم کہ میرا شوہر بمبئی کے اندر جو ہے وہ نشے کر کے چوریاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا۔ یہ چوریاں کرتا، نشہ کرتا، اور کہیں بھی جو ہے گندی جگہ پہ گٹر پٹر میں پڑا ہوا رہتا۔ کسی نے اس کو بتایا، اس بچی کو، کہ تیرے شوہر کا بمبئی میں یہ حال ہے۔ تو یہ بچی آئی، آ کر کے وہ جو ہے اپنے شوہر کو لے کر لڑکے کو گاؤں چلے گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، 1-2 سال ہو گیا۔ ناصر کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے گھر میں کسی نے بیل بجایا، میں جا کے دروازہ کھولا تو میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان، چہرہ مہرا لباس، سر پہ عمامہ، میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ مجھ سے پوچھا، ناصر بھائی مجھے پہچانا؟ ناصر نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا، کون ہو آپ؟ بولے ناصر بھائی میں شکیل،
اللہ نے مجھے 4 مہینے لگوا دیے، اللہ نے میرے 4 مہینے لگوا دیے، اللہ نے میرے 4 مہینے لگوا دیے۔ ناصر کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، میں نے اس کو سینے سے لگا لیا، بولے یہ نوجوان جو جا رہا ہے وہی بچہ ہے۔ میں نے سبحان اللہ کہا، یا اللہ تیری شان، تو کب کس کو قبول کر لے، کس کی زندگیوں کو بدل دے۔ آج یہ دعوت تبلیغ کی محنت سے دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی کی زندگی میں دین تھا، وہ دعوت کی محنت میں لگی تھی، تو اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیج کر کے اس کی زندگی کو بدلا۔ اگر وہ لڑکی کی زندگی میں دین نہیں ہوتا، دعوت کی مبارک محنت نہیں ہوتی، تو وہ لڑکی اس سے جو ہے طلاق لے لیتی، کھلا لے لیتی، برباد ہو جاتی دونوں کی زندگیاں۔ لیکن اس لڑکی نے جو اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگی، محنت کی اپنے شوہر پر۔ یہ واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقت بات ہے۔ ہماری ماں بہنیں جو یہاں موجود ہے، جو سن رہی ہے بات کو، وہ نیت ارادے کرے کہ ہم بھی اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو اللہ کی راہ میں بھیج کے ان کی زندگیوں کو بدلیں گے۔ دین شوہر کے ذریعے سے، مرد کے ذریعے سے دہلیز تک آتا ہے، اور دہلیز کے اندر جو دین آتا ہے وہ عورت کی ذریعے سے آتا ہے۔ یہ عورتوں کی گود جو ہے ہمارے بچوں کے لیے مدرسہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ہماری بچیوں کی زندگیوں کے اندر دین ہوگا تو ہماری نسلوں کے اندر دین آئے گا، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں دیندار بنے گی، دین زندگیوں میں آئے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا تو اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں اللہ سب دور کر دے گا۔ اللہ صرف چاہتا ہے کہ میرا بندہ تیری زندگی کے اندر دین آ جائے، اور وہی دین آج ہماری زندگیوں سے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہمارے زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے کاروبار سے، ہمارے شادی بیاہوں سے، ہر شعبے سے یہ دین دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ کا دین کو ہم دھکا ماریں گے، اللہ ہم کو گلے لگائے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ ہم اللہ کے دین کو گلے لگائیں گے، اللہ ہمیں گلے لگائے گا۔ اسی لیے میرے دوستو، اس مجمع میں ہر ایک بندہ یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دین کو لائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ دیکھو میں آج یہاں بیٹھا ہوں نا، یہ میں میری مرضی سے نہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ کل قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا۔ آج اللہ دنیا سے لوگوں کو بھیج رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آ رہے ہیں، بڑے فقیر بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں، انجینئر بھی آ رہے ہیں، آئی ایس آفیسر بھی آ رہے ہیں، آئی پی ایس آفیسر بھی آ رہے ہیں۔ ہمارا جو یو پی میں وقت لگ رہا تھا، نیا پہلا 4 مہینہ تھا، ایک اے سی پی کی ہم نے تشکیل کی 3 دن کے لیے۔ اے سی پی صاحب تھے، پٹھان، 7 فٹ کی ہائٹ، گورے، لال، ہمارے کہنے میں 3 دن ہماری جماعت کے ساتھ جڑ گئے۔ گشت ہونے لگا، امیر صاحب نے ان کو جو ہے متکلم بنا کر کے بھیج دیا۔ میں امیر، وہ متکلم اور ایک رہبر، چھوٹی سی جماعت 4-5 لوگوں کی گشت کر رہے ہیں۔ پان والے کے پاس گئے، پان والا پان بنا رہا ہے، بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی اس کے پاس، پان بنا رہا ہے۔ تو وہ اے سی پی صاحب، اس کو نہیں معلوم یہ اے سی پی صاحب ہے۔ اے سی پی صاحب، بھائی تھوڑی سی بات سن لو۔ ہاں بولو، پان لگاتے ہاں بولو سن رہا ہوں۔ ارے بھائی تھوڑی سی بات، اللہ رسول کے، اللہ کے گھر سے، مسجد سے آئے ہیں، تھوڑی بات سن۔ ارے بھائی بولو نا، میں سن رہا ہوں نا، ادھر کام کر رہا ہوں، آپ کو دکھتا نہیں کیا؟ کون بول رہا ہے؟ پان والا۔ کس کو بول رہا ہے؟ اے سی پی کو بول رہا ہے۔ اب وہ اے سی پی نے پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، بھائی ذرا بات سن لو بھائی۔ ارے بھائی بولنا ہے تو بولو، میں تو جاؤں یہاں سے، اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ خالی آ جاتے بولے ٹائم کا، آپ لوگ کام دھندہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ تم جھڑک دیا اس کو۔ کس کو جھڑک دیا؟ اے سی پی صاحب۔ اب میں دیکھ رہا ہوں باپ، اس نے جو ہے یہ پان والے نے اے سی پی صاحب کو ایسا جھڑک دیا، اب تو گیا یہ، اس کی تو واٹ لگ گئی۔ اب یہ
اے سی پی صاحب کا چہرہ ایک دم لال، غصے میں. میں بولا اب گیا پان والا، اس کی تو شامت آ گئی. پھر اچانک دیکھتا ہوں تو اے سی پی صاحب کی آنکھوں میں آنسو. اے سی پی صاحب رو رہے، اور پان والے نے دیکھا اتنا اونچا تگڑا گوڑا چٹا پٹھان آدمی رو رہا ہے یار، تو اس نے پان وان سب چھوڑا. بولا بھائی چلو میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ میں. وہ ان کا رونا دیکھ کر کے پان والا مسجد میں آ گیا. مسجد میں آیا، نماز پڑھا، مغرب کی نماز کے بعد میں بیان ہوا. بیان کے بعد میں اس نے جو ہے نا 3 دن میں اللہ کے راستے میں جانے تیار ہوں بول کے پان والے نے نام لکھا. دعا ہوئی، چلا گیا پان والا. ایسے بیٹھے ساتھ ہی اے سی پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے. میں نے بولا اے سی پی صاحب ایک بات بتائیے، آپ کو جب وہ پان والے نے جھڑک دیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے. میں نے تو سوچا کہ آپ ابھی اس کو یہاں ٹھوک ڈالو گے، کیونکہ اے سی پی تھا، گھوڑا تو رہتے ہی ہے. میں نے بولا ابھی آپ اس کو ٹھوک ڈالو گے، لیکن آپ رونے کیوں لگ گئے؟ ایسا کیا ہو گیا جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگ گئے؟ بولے عارف بھائی جب اس نے مجھے جھڑکا نا تو واقعی میں مجھے ایسا ہی ہوا کہ میں ابھی نکال کے 6 کی 6 پوری داغ دوں اس کو. اتنا غصہ آیا میرے کو، اتنا میرا دل پہ لگی بات کہ یہ معمولی پان والا میرے کو جھڑک رہا ہے. لیکن اچانک مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جو صبح تعلیم میں امیر صاحب نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طیف میں گئے تو لوگوں نے کس طرح ان کو جھڑکا اور کس طرح ان کو پتھروں سے مارا. وہ واقعہ میرے دل میں ایسا اچانک سے دماغ میں آ گیا، میری آنکھوں میں ڈر گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے بعد میں سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کو جو ہے جھڑکا جا رہا ہے، ان کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے، تو میری کیا اوقات ہے؟ بس